بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، کیا خوب ہی روشن تھا مکہ کی فتح کا دن، کیا خوب ہی روشن تھا مکہ کی فتح کا دن، ایمان کی بقا کا دن، ہر بت کی فناہ کا دن، ایمان کی بقا کا دن اور ہر بت کی فناہ کا دن۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے فتح مکہ کی تاریخ اور اس کے سچے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم موڑ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ پر شاندار فتح عطا فرمائی، اور وہ شہر جو کبھی مسلمانوں کے لیے ظلم و ستم کا گہوارہ تھا، پرامن طریقے سے اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ یہ واقعہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو پیش آیا اور اسلامی تاریخ میں ایک اہم دن تھا۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ معاہدہ اس طرح ہوا کہ دونوں فریقین 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا گیا کہ اگر کوئی قبیلہ مسلمانوں کا اتحادی بننا چاہتا ہے یا قریش کا بننا چاہتا ہے تو وہ آزاد ہے، جس کا چاہے وہ اتحادی بن سکتا ہے، اور کوئی دوسرا ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں یہ معاہدہ ہو گیا، کفار قریش اور مسلمانوں میں، کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کی حمایت کی، وہ مسلمانوں کے تحت آ گئے۔ ایک اور قبیلہ تھا بنو بکر، قریش کا اتحادی بن گیا، کفار قریش کا اتحادی بن گیا۔ لیکن 8 ہجری میں جب معاہدہ ہوا، اس کے 2 سال بعد بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاعہ پر، یعنی جو مسلمانوں کے تحت جو قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس کے اوپر رات میں اچانک حملہ کر دیا، جس میں کئی افراد شہید ہوئے۔ بنو خزاعہ کے سربراہ نے عمر بن سالم نے اپنی کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مدد طلب فرمائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، کیونکہ کفار قریش نے جو معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر کے یہ معاہدہ توڑ دیا ہے، تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا، لیکن اس معاملے کو مکمل رازداری میں رکھا گیا تاکہ قریش کو اس کی تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ حضرات، اسلامی لشکر تقریباً 10,000 صحابہ کرام پر مشتمل تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مکہ کی طرف چلنا ہے، مکہ کو فتح کرنا ہے، تو جوخ در جوخ صحابہ کرام آئے اور وہ لشکر جو ہے 10,000 کا لشکر بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک صحابی کو وہاں پر امیر مقرر فرمایا اور مکہ کی طرف چل پڑے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اے اللہ، قریش کی آنکھوں اور کانوں کو ہماری خبر سے روک دے تاکہ ہم اچانک ان پر پہنچ جائیں۔ مسلمانوں کی فوج جب مکہ کے قریب پہنچی تو حضرت عباس نے سوچا کہ اگر قریش کو اس لشکر کی خبر نہ ملی تو شدید خون ریزی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت قریش کے سردار ابو سفیان کے پاس پہنچے
اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا، ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کچھ توقف کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت بخشتے ہوئے فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں رہے گا۔ حضرات، 10,000 کا لشکر 4 مختلف راستوں سے مکہ میں داخل ہوا۔ حضرت خالد بن ولید جنوب سے، حضرت زبیر بن عوام مغرب سے، حضرت سعد بن عبادہ مشرق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شمال سے۔ قریش نے تقریباً کوئی مزاحمت نہ کی سوائے چند معمولی جھڑپوں کے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک مختصر معرکہ ہوا جس میں کچھ قریش مارے گئے، لیکن مجموعی طور پر مکہ بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا ہوا تھا اور عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑا اور فرمایا، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے بار بار لگ رہا تھا۔ پھر آپ نے قریش کے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ قریش نے کہا، آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے گرویدہ ہو گئے اور مکہ والوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ یہ وہی بلال تھے جنہیں کبھی قریش مکہ میں سخت اذیتیں دی جاتی تھیں، اور آج وہ اللہ کے گھر پر اذان دے رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عثمان بن طلحہ کو واپس دے دیا اور فرمایا، چابیاں ہمیشہ ان کے خاندان میں رہیں گی، قیامت تک ان کے خاندان میں ہی رہیں گی۔ آج بھی انہی کے خاندان میں جو حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے لوگ ہیں، انہی کے پاس یہ چابیاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں موجود تمام 360 بتوں کو توڑ دیا۔ سب سے بڑا بت لات، منات اور عزا بھی ختم کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دی، لیکن چند مخصوص افراد کو سزائے موت کا حکم دیا جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ فتح مکہ کا پیغام کیا ہے، یہ سماعت فرمائیں۔ اسلام کی سب سے بڑی فتح بغیر خون ریزی کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم رحمت، اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا، توحید کا غلبہ، تمام بتوں کو مٹا دیا گیا، اسلام میں مساوات، حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان دینے کا شرف ملا۔ فتح مکہ وہ لمحہ تھا جب اسلام ایک عالمی دین کے طور پر سامنے آیا۔ نہ صرف اہل مکہ بلکہ پورے عرب نے اسلام کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے نے دکھایا کہ حقیقی فتح تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق، صبر اور رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں آج بھی